السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں، اسی کا نام ہی زندگی ہے۔ میں جناب چودھری بشیر، ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں کے چھوٹے سے گاؤں باسریاں سے تعلق ہے میرا۔ اس وقت سعودی عرب ریاض میں ہوں۔ ایک سوال ہے، مزمل صاحب ہیں پاکستان سے، تو کہتے ہیں کہ بھائی میں چھٹی آیا تھا اور واپس نہیں گیا، تو اب میرے اسٹیٹس میں آ رہا ہے کہ ابسینٹ فرام ورک، ابسینٹ فرام ورک یعنی کام سے بھاگا ہوا یا کام پہ نہیں آیا، یا صحیح ہے متغیبن العمل بھی آ سکتا ہے، عربی میں ایسے بھی کہتے ہیں شاید۔ تو ایسا مثلا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ عروب کی دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے، عروب کی ایک تقریباً شکل بن جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چھٹی آیا تھا، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، میرے بڑے اچھے تعلقات تھے میرے اپنے کفیل سے، کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی میرے کفیل کے ساتھ۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ مثلا میرے اب میں دیکھتا ہوں تو میرے اسٹیٹس میں آ رہا ہے کہ کام سے بھاگا ہوا، میں تو بھاگا نہیں تھا، میں تو چھٹی آیا تھا۔ تو یہ اسٹیٹس کیسے چینج ہو گیا؟ یہ میرے اقامے والے سسٹم میں یہ چیز کیسے آ گئی ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تو مزمل صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک کمپیوٹر جو ہے، جب آپ ایک مخصوص وقت میں آپ نہیں واپس آتے سعودی عرب، تو کمپیوٹر آٹومیٹک آپ کے اسٹیٹس میں یہ چینجنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ یہ نہیں کہ کینسل نہیں ہوتا، وہ کینسل ہو جاتا ہے بڑا ایزیلی، کفیل اگر چاہے تو کینسل کر سکتا ہے، بالکل بڑے آرام سے کینسل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا کفیل چاہے تو دوسرا بندہ اس کو کینسل نہیں کروا سکتا۔ اچھا، ایک صورت تو یہ ہے کہ آٹومیٹک لگ گیا، آٹومیٹک ہو گیا، اور آپ کو بھی نہیں پتا اور کفیل کو بھی نہیں پتا تھا شاید، تو کفیل کو ظاہر پتہ ہی ہوگا۔ بہرحال اگر دونوں کو نہیں پتا تو آپ کفیل کو کیا کہ اس کو کینسل کروا سکتے ہیں، ایک بات۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا فرض کر لیں، دیکھیں ایک کمپنی میں 10 بندے ہیں، 10 بندے ایک کام سسٹم چلا رہے تھے، یا مسسے میں یا اس کفیل کے پاس، وہ اس کی کوئی فیکٹری ہے چھوٹی موٹی، یا اس کا کوئی کاروبار ایسا ہے جس میں 10 بندے چل رہے ہیں، تو آپ ان میں سے ایک ہیں، 10 میں سے ایک نکلا، باقی رہ گئے 9۔ اب جو 9 ہیں وہ جس پوزیشن میں کام کر رہے ہیں یا جس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ آپ کی کمی محسوس نہیں ہو رہی کفیل کو، ٹھیک ہے، آپ کی جو کمی ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہو رہی، وہ شاید اس کا کام رکا نہیں ہے جو کہ آپ کے جانے سے رکنا چاہیے تھا، دوسرے بندے پہ اتنا پریشر نہیں آیا۔ مثلا جیسے فرض کریں اگر آپ 10 دن میں وہ کام کرتے تھے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو مثلا تھوڑا لیٹ کرے، لیکن نہیں، نارمل حالات میں چل رہا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا وہی اسی طرح چل رہا ہے۔ تو پھر کفیل یہ سوچتا ہے کہ یار مثلا اس بندے کو میں نے رکھا ہوا تھا، یہ 9 سیلری لے رہے ہیں، 9 کو میں تنخواہ دے رہا ہوں، ان کے کام میں بنوا رہا ہوں، رہائش کا بندوبست کر رہا ہوں، میڈیکل ہے، بہت کچھ ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کو رہنے دو، کیا کرنا ہے اس کو، یہ کافی ہے، یہ 9 ٹھیک ہے، یہ نظام چلا رہے ہیں۔ اس دفعہ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، اس میں بہت سے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ایسا میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ ابسنٹ رہے اپنے کام سے، آپ اپنے کام سے غیر حاضر رہے، مشکل میں تھے آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ مشکل میں تھے اور آپ اپنے کام سے تقریباً 1 سال 8 مہینے 9 مہینے غیر حاضر رہے، لیکن آپ کی غیر حاضری کے دوران کام پہ کوئی فرق نہیں آیا، کام کے سلسلے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی، وہ کام اسی طریقے سے اسی سسٹم سے چل رہا تھا۔ تو سر جب اسی سسٹم سے وہ چل رہا تھا تو صاف ظاہر ہے کفیل نے سوچا ہوگا کہ میں کیا کروں گا اس بندے کو، ٹھیک ہے چھوڑو، تو پھر کفیل جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہے، اقامہ جو ہے، یا ایون اقامہ نام بھی نہ ہو تو بھی کفیل جا کے کہے جا سکے بھائی دیکھیں یہ بندہ ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بدلے مجھے ایک ویزا دے دیں، تو وہ اسی وقت لکھ دیں گے کہ یہ بندہ کام سے غیر حاضر ہے، گیا تھا واپس نہیں آیا۔ اب ان کو تو نہیں پتا نا کہ کس وجہ سے آپ واپس نہیں آئے، ٹھیک ہے، اگر ان کو مثلا اگر آدمی یہ کہ ان کو پتا ہونا چاہیے بھائی میں چھٹی گیا تھا اور چھٹی نہیں، بھائی ان کو نہیں پتہ اس مسئلے میں کہ آپ گئے تھے اور کیوں نہیں واپس آ رہے، یہ تو آپ کی اور آپ کے کفیل کے بیچ کی بات تھی نا۔ اب جب آپ واپس نہیں آئے تو پھر آپ نارمل اس سسٹم میں آ گئے ہیں کہ مثلا جیسے کہ ابسینٹ فرام ورک یا ایسا کر کے، ٹھیک ہے، تو
اس وجہ سے آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایسا نہیں ہو سکتا، میرا جو مثلا کیوں لگ گیا ہے، جو ابسینٹ فرام ورک کیوں لکھا گیا ہے میرے اسٹیٹس میں، تو سر جی یہ یا تو آٹومیٹک لکھا گیا ہے، اور اگر آٹومیٹک نہیں لکھا گیا تو شاید پھر آپ کے کفیل کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے، یا جیسے پہلے ہوتے تھے ویسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے شاید ایسا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے بہرحال ابھی یہ چل رہا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب یہ متغیر من العمل یا ابسینٹ فرام ورک یہ اب ہے، نظام میں ہے. تو اب اس کا حل کوئی نہیں ہے. اگر آپ اس کا کہنا کہ اس کا کوئی حل ہے کہ اس کا مثلا اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، تو سر جی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اگر کفیل نے جب ایسا کر دیا یا ایسا ہو گیا کہ ایبسنٹ فرام ورک یا اپنا متغیر من العمل ہے، تو اس صورت میں آپ کو 3 سال کے لیے، میں نے ایک ویڈیو کل بھی بنائی تھی، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ 3 سال کے لیے پھر آپ کو سعودی سسٹم سے بلیک لسٹ قرار دے دیا جاتا ہے. اچھا، جب اب 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ 3 سال کے بعد ہی آ سکتے ہیں. اس دوران میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بندے سوچتے ہیں چلو کوئی دوست مجھے وزٹ پہ بلا لے. نہیں سر، وہ وزٹ پہ بھی نہیں آپ کو، کیونکہ وہ بلیک لسٹ ہے آپ، اس لیے آپ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں ایک بات ہے، اگر وہی اسپانسر آپ کا وہی کفیل جس کے پاس آپ پہلے کام کر رہے تھے، وہی کفیل آپ کو واپس اپنے اسے مؤسسے میں بلوانا چاہے، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو چنگی گزری سی وقت، وہ اچھا گزرا تھا آپ کا اور اس کا، تو پھر اگر وہ بلانا چاہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دنوں کی قید نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے 3 سال یا 2 سال والا. وہ جب بھی نیا ویزا بھیجے، ٹھیک ہے، تو جیسے نیا ویزا بھیجے گا تو آپ اس ویزے کو لگوا کے تو آپ آرام سے اپنے کفیل کے پاس واپس آ سکتے ہیں. پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو آپ کا پرانا کفیل ہے آپ اسی کے پاس آ رہے ہیں. بصورت دیگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سعودی عرب میں کسی اور کے پاس آئیں اور کسی اور کے پاس آ کے کام کریں، میں بھی ویزا سٹمپ بھی ہو جائے. پچھلے کچھ دنوں میں ایئرپورٹ سے بھی کچھ لوگوں کو واپس کیا گیا، ان لوگوں کے کچھ دن ہی باقی تھے، ویزا پاکستان سے سٹمپ ہو گیا تھا، وہ آ بھی گئے پاکستان ایئرپورٹ سے، آگے کوئی پرابلم نہیں بنی. مشکل پیدا ہوئی جب وہ یہاں پہ ریاض ایئرپورٹ پہ آئے تھے، تو جب چیک کیا گیا انہوں نے، جوازات نے جب ان کا اسٹیٹس یا سسٹم چیک کیا تو ان کو 3 سال مکمل نہیں ہوئے تھے، 3 سال میں ابھی کچھ دن باقی تھے بس. ٹھیک ہے، تو ان کو پھر واپس کر دیا گیا، ان کو واپس بھیج دیا گیا. قانون تو قانون ہے نا. تو یاد رکھیے اگر ایسا مسئلہ ہے تو 3 سال ضرور انتظار کیجیے گا. کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیے گا. کوئی اگر یہ کہتا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تجھے وہ خیر ہے جی، انہیں ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا، فلانا بھی آیا سی. سر آیا ہوگا، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ اگر بندہ گیا ہے اور بغیر اپنے کفیل کے کسی دوسرے کے پاس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر 3 سال انتظار کرنا پڑے گا. مزمل صاحب کافی تفصیل سے آپ کی بات کا میں نے جواب دیا ہے. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر گپ شپ ہوگی. میرے ویڈیو بنانے کے دوران اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ سے معذرت. اللہ حافظ.